बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की, जिसे एक ऐसी यूनिवर्सिटी तस्वर किया जाता है जिसका अपना मैट्रिक का बोर्ड भी है और ये कदीम यूनिवर्सिटी है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पढ़ा है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बराह रास्त बानी पाकिस्तान के नाम से मंसूब भी है और इस यूनिवर्सिटी में ये कदीम यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, जिसमें इन दिनों एक डिक्टेटरशिप का माहौल है, जिसमें माजी में भी हम आपके सामने इसके स्कैंडल्स हमने रखे हैं, स्टूडेंट के मसाइल भी आपके सामने रखे हैं, असातिज़ा की जो तंजीमों में आपस में बंटवारा हुआ, फिर उस पर जितने भी मसाइल हुए कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पे जो इल्ज़ामात लगाए और दूसरे ग्रुप ने पहले पे जो इल्ज़ामात लगाए, और जो असातिज़ा के रिश्तेदार इस यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं, उस बच्ची की वीडियो भी हमने आपके सामने रखी थी एक व्लॉग में कि किस तरह से उस पे भी बदले लिए जा रहे हैं और उनको भी मुतासर किया जा रहा है। फिर फ़ीसों में कितने गुना इजाफा हुआ है ये भी हमने आपके सामने रखा, और गुज़िश्ता दिनों एक ये भी आपके सामने हमने ख़बर रखी थी कि इसके वाइस चांसलर को बग़ैर किसी इश्तिहार के, एडवर्टाइजमेंट के या प्रोसीजर को मुकम्मल किए हुए उनको एक्सटेंशन दी गई है। और गालबन ये 70 साल के करीब कोई बुज़ुर्ग शख्स हैं जो पहले भी एक दो बार वाइस चांसलर रहे हैं और मुसलसल रह रहे हैं, तो नया खून आना चाहिए ताकि वो यूनिवर्सिटी को और दीगर जामियात को आगे चलाएं। और इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक गुज़िश्ता दिनों एक स्कैंडल मंजर आम पे लाए सीनियर सहाफ़ी हैं, दी न्यूज़ से वाबस्ता रहे हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात में तहकीकाती रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया है। मेरी मुराद है इमदाद सोमरो साहब, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये जो स्कैंडल हाईलाइट किया इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ये क्या था, कैसे इन तक पहुंचा, अब इसके बाद क्या कार्रवाई होने जा रही है, ये सारा कुछ जानते हैं इमदाद सोमरो साहब से। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो पूरा स्कैंडल आप एक लेकर के आए हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके अंडर में यूनिवर्सिटी आती है और वो यूनिवर्सिटी का अनोखा ही स्टूडेंट है, ये कैसे मुमकिन है? मेहरबानी अज़मत भाई कि आपने मुझे मौका दिया। ये जो तालीमी इदारा है जिसको हम सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसका एक अपना एक स्कूल भी है। जी जी, मतलब दो अलग अलग इदारे हैं, यूनिवर्सिटी भी है और स्कूल भी है, बोर्ड भी है इनका। जी जी। तकरीबन 1.5 सदी पहले हसन अली आफंदी एक बड़े ज़बरदस्त एक मुसलमान लीडर थे, 7 से ताल्लुक़ था उनका, उन्होंने कायम किया था कि मुसलमानों के बच्चे इसमें पढ़ सकें। ठीक है। बहुत से नोटेबल्स जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यहाँ तालीम हासिल की है, लेकिन इस इदारे की गुज़श्ता 25-30 साल से कोई बदकिस्मती है कि पहले मोहम्मद अली शेख साहब का यहाँ पर राज था, उन्होंने कोई 26-27 साल मुसलसल उस पर रूल किया और उसमें उन्होंने अकरबा परवरी, करप्शन, रिश्वत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अल्लाह अल्लाह करके नए रिकॉर्ड बनाए भी, नए रिकॉर्ड बनाए। अल्लाह अल्लाह करके आप साफ़, क्योंकि हमारी कोशिशों से मोहम्मद अली शेख से जब जान छूटी तो मुजीब सहराई साहब जो असल दादू के मेमन हैं, सहराई उनका तखल्लुस है, उनके वालिद साहब का तखल्लुस है, इन्होंने भी वो तखल्लुस अपना लिया है। उनके वालिद साहब आसमान से गिरा खजूर में अटका, बहुत लर्नेड शख्सियत थी मुजीब सहराई साहब, ये उनके फर्जंद है। 2 टेन्यूअर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में करके आए हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, वाइस चांसलर वहाँ पर रहे, और उसके बाद ये सिंध मदरसे के नसीब में आ गए। अब इनका टेन्यूअर जब पूरा होता है तो कायदे के हिसाब से इनको हटना चाहिए, कायम मकाम वीसी आना चाहिए, उसके बाद इनके उसमें टेन्यूअर में एक्सटेंशन की जा सकती है। अगर कोई नया नहीं भर्ती किया जाता तो फिर नई भर्ती, लेकिन इनको ड्यूरिंग सर्विस 4 साल की एक्सटेंशन दी गई, जो सिंध की तारीख का एक अनोखा एक किस्सा है। अब हम आते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, अब्बास बलोच साहब हैं जो बेसिकली कोई कमीशन दिए बग़ैर सिंध गवर्नमेंट में आए, स्टेनोग्राफर थे, फिर चोर दरवाजे से रूल 5 के ज़रिए वो इसमें सिविल सर्विस में इंडक्ट हुए, वहाँ से करते 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 ये सेक्रेटरी लेवल पर तक पहुँच गए हैं, 20 ग्रेड में पहुँच गए हैं, और इनका जो रोल है या किरदार है उन पे हम बाद में बात करेंगे। बाकी हमेशा ये लुक्रेटिव पोजीशंस लेते हैं। ये सेक्रेटरी होकर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स का, पूरे सिंध का सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब सारे बोर्ड जितने भी सिंध में आ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनके अंडर में हैं। जी हाँ। तो अब इनको पता नहीं क्या सूझा, इन्होंने MBA की एडमिशन ले ली, और हमारे पास मदरसतुल इस्लाम में MBA की एडमिशन ले ली, और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इसको A ग्रेड, A1 ग्रेड, B1 ग्रेड, B1 ग्रेड दिया गया है, मतलब आला नंबर्स दिए गए,
اور انہیں کلاس اٹینڈ نہیں کیا. نہیں تو یہ اسی پہ میں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سیکٹری بھی ہو, پورے سندھ کے بورڈز کو بھی دیکھ رہا ہو, اسے یونیورسٹیز کو بھی دیکھ رہا ہو, یہ خود اپنی نوعیت کی ایک بہت بڑی سیٹ ہے جو دیگر سیکٹریز کی نسبت زیادہ اس میں کام ہوتا ہے. اگر دہلی میں ایک بورڈ سے بھی آپ کا رابطہ ہو یا ایک یونیورسٹی کا بھی آپ اگر ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا ہے. تو یہ کیسے اپنی کلاسز کو مینیج, اور وہ بھی MBA کی کلاس ہے. MBA ویکینڈ پروگرام ہے, اس میں یہ کر سکتا ہے, لیکن کافی کلاسز ان کے جو ہیں ویک میں بھی ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں, یہ جاتے ہی نہیں ہیں, ان کے پیپرز بھی کوئی اور دیتا ہے رپورٹیڈلی. تو پھر ایک سبجیکٹ میں جو ان کے جو مہربان کرم فرما ایک استاد ہے, انہوں نے اس کی سب میں پریزنٹ کیا. تو اس جوش اس خطابت میں انہوں نے عید والے دن ان کو پریزنٹ دکھایا ہے کہ میں نے یہ عید کے دن بھی یہاں پر کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. مطلب وہ اتنی حاضریاں لگاتے گئے کہ عید والا دن بھی بیچ میں, عید والے دن بھی ان کو کلاس اٹینڈ کرایا. اب دوسرا جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کالج کی اس کی یونیورسٹی کی جو فیس ہے 85,000 ہے تھرڈ سیمیسٹر کی, جو ان کے لیے اسپیشلی کم کر کے 64,000. میں نے ایک چالان جمع کرایا, وہ سیکٹری صاحب کو لگا کہ میں تو انوکھی مخلوق ہوں, تو دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح میں کیسے پیسے دوں. پھر اس کو کم کر کے 64,000 کیا گیا. یہ بھی غلط کام. حالانکہ 30% میری معلومات کے مطابق انہوں نے فیسیں بڑھائی ہیں اپنی. نہیں, زیادہ بڑھائی ہیں. اسکول میں تو 300-400 روپے کی فیس تھی, اب تو ان کو ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے, تو وہ اسکول کی فیس 30,000 تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ سندھ مدرسے میں ٹیچرز کی ہریسمنٹ, ٹیچرز کی جو استاد ہیں معاشرے کے, ان کی تذلیل کرنا جو وی سی کے گروپ میں اور وی سی کے غلط کاری میں اور ان کے دھندوں میں شامل نہیں ہیں, ان کی تذلیل کرنا آئے دن کا منع ہے. یہ 4-5 دن پہلے وی سی صاحب اور سیکٹری صاحب کے زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں انہوں نے ایک لوور گریڈ کے ایک ملازم کو غلط کاریوں کے الزام میں ڈسمس فرام سروس کر دیا, لیکن اسی اجلاس میں جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو ان کو اپنی غلط کاری نظر نہیں آ رہی تھی. اس کے علاوہ یہاں پر عظمت صاحب آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ کافی ایسی فیکلٹیز, کافی ایسے سبجیکٹس, کافی ایسے کورسز کا آغاز کیا گیا ہے جو ہیک سے منظور ہی نہیں ہے. دھڑا دھڑ فیسیں وصول کی جا رہی ہیں, بچوں کو داخلہ دیا جا رہا ہے. بھی میرے پاس کچھ ایویڈنس آئے ہیں کہ اس میں بھی بڑے پیمانے پہ اور یونیورسٹی کے 5-7 اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں کہ تاکہ کوئی پیسہ ادھر رکھا جائے, کوئی پیسہ ادھر رکھا جائے, کوئی پیسہ ادھر رکھا جائے. اور جو ہیک سے منظور شدہ نہیں ہے, ایسے کورسز لا محالہ یہ آگے چل کر ان اسٹوڈنٹس کے لیے, ان طالب علموں کے لیے, ان کے والدین کے لیے مسئلہ ہوگا. اچھا, یہ جو آپ نے خبر دی ہے تو آپ نے ظاہر ہے اپنے تئیں ظاہر ہے انویسٹیگیشن آپ کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن میں آپ کا بڑا ملکہ حاصل ہے آپ کو, تو آپ نے یہ ایویڈنسز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کیا کہا جب آپ نے ان سے موقف لیا؟ اچھا, عباس بلوچ صاحب کو کم سے کم 3-4 مرتبہ ان کے سرکاری نمبر پہ, ان کے سیل نمبر پہ میسیجز کیے, اور ان کے واٹس ایپ نمبر پہ ہم نے ایک ڈیٹیل میسیج بھیجا کہ ہم اس میں اپنا تعارف کرائیں اور یہ ہمیں چیزیں چاہیے. 2-3 دن انتظار کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب, کنٹرولر صاحب, رجسٹرار صاحب, ترجمان صاحب, سب سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے. وہاں سے 2 دن کے بعد مختصر سا ایک موقف آیا. ان موقف میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریگولر اسٹوڈنٹ ہے. جبکہ ہمارے پاس یونیورسٹی کے آفیشیل ڈاکیومنٹس موجود ہیں جو کمپیوٹرائزڈ ہے, جو انریفیوٹیبل ہے. اب ان میں تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی. ایک دفعہ ہو گیا تو وہ 3 سبجیکٹس تو ایسے ہیں جنہوں نے 80% کلاسز اٹینڈ نہیں کیے, کس میں تو یہ سرے سے یہ مطلب آئے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سبجیکٹ ایسا ہے جو ہے BBA والوں کا, وہ اس کو MBA میں کرایا جا رہا ہے. ایک سبجیکٹ ایسا ہے جس کا استاد یونیورسٹی میں موجود ہی نہیں ہے, لیکن ان کے لیے ایک اسپیشل استاد ہائر کیا جائے اس سبجیکٹ کے, اس کورس کے. یہ اکلوتے اسٹوڈنٹ ہیں. جو وہ ٹیچر ہے جو وہ سبجیکٹ پڑھاتا ہے اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ سیکٹری صاحب ہے. انلیگل ایکٹ اور مس یوز آف اتھارٹی اور نیپوٹزم اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک کیس ہے. تو ان کا کیا کہنا تھا؟ یونیورسٹی کا جو موقف تھا وہ مطلب ایگری کر گئے کہ یہ واقعی میں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو ہے یہ ریگولر کلاسز. اچھا, ایک لاسٹ مجھے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ چیزیں ہم نے سنا ہے آپ کے پاس اور بھی بہت سارے اسکینڈلز آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ڈاکومنٹ آ رہے ہیں. مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو اپروچ بھی کیا ہو گیا ہوگا کہ جیسا کہ صحافیوں کو کیا جاتا ہے کہ آپ یہ خبر روک دیں یا نہ کریں, یا اگر جب آپ
خبر بریک کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آتا ہے جی کہ ہم آپ کو نوٹسز بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں، یا دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو کچھ ایسا سلسلہ ہوا؟ خبر روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. وہ ویسے ہماری ریپوٹیشن اس حوالے سے بڑی خراب ہے کہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے، میرٹ پہ کام کرتے ہیں اور ہم اپنے اصول اور آدرشوں کی ضعافت کرتے ہیں. جی جی. تو اس حوالے سے تو کسی نے اپروچ نہیں کیا. باقی اگر وہ ہمیں چیلنج کرنا چاہے ان کا لیگل رائٹ ہے. اور میں صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا لائسنس سسپینڈ ہے، لیکن میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں. میں اس کو وہاں پر فیس کروں گا. آ جائیں آپ تو ظاہر پہلے بھی بہت سارے کیسز اس طرح کے لوگوں کی چیزوں کو فیس کرتے رہے ہیں اور اس میں آپ یہ ہمارا کام ہے، ظاہر ہے یہ روٹین میٹر ہے ہمارے لیے. جی 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 جی. تو بہت شکریہ سومرو صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ایک بڑے اسکینڈل سے آگاہ کیا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے اپنی فیسز کے لیے اور اپنی کلاسز کے لیے اساتذہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یونیورسٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص جو پورے سندھ کے یونیورسٹیز اور بورڈ چلاتا ہے، ان کو سندھ مدرسۃ الاسلام ملا تھا کہ وہ اس یونیورسٹی میں MBA کر لیں تاکہ یہاں سے سیکرٹریشپ سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں کسی یونیورسٹی کے اسی طرح ہی سربراہ بن جائیں. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو وہ یونیورسٹی کے کسی کے وائس چانسلر بھی لگ سکتے ہیں. یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے سینئر صحافی امداد سومرو صاحب نے رکھا ہے. نیکسٹ کسی ولاگ میں آپ کے سامنے آتے ہیں اور نئی کوئی اپڈیٹس لے کر کے آتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ نیکسٹ کسی ولاگ میں اسے حل کیا جا سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.